بسم ہی یا مالک الملک الرحمن الرحیم یا مالک الملک قل اللہم مالک الملک توتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صدق الہیم رب العالمین۔ تمام حمد و ستائش اس مالک الملک کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک وہی رب العالمین، اور اسی کے بارگاہ میں سب سر بسجود ہو کر اپنے اپنے دل کی مراد پاتے ہیں، اپنی اپنی دعاؤں کے لیے گڑگڑاتے ہیں، اپنے اپنے حاجات کے لیے اسی کے حضور دست بدعا ہوتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہم سبوں کو حقیقی معنی میں مالک الملک کے اطاعت گزار بنائے، آمین، اور آپ سب کو خوب برکت دیں۔ حقیقی عرفان اسماء الحسنہ مظہر صفات خداوندی میں آپ تمام ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم، ہم نے آج حقیقی عرفان مظہر صفات خداوندی جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور ایک نئے عنوان کے ساتھ آج جس اسم کو ہم نے موضوع سخن قرار دیا ہے وہ ہے یا مالک الملک۔ یا مالک الملک کے کیا معنی ہیں؟ اور ہم نے جو قرآن شریف سے یہ آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس کا ترجمہ بظاہر تو یہی ہے کہ کہہ دیجئے کہ اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے عزت عطا فرمائے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت عطا فرمائے اور جسے چاہے ذلت، وہ ساری بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ قرآن شریف میں اور کتاب مقدس میں ہم نے جب مطالعہ کیا تو اس کے معنی کہ وہ کون ہے، یہ کیا ہے، اس کا مالک الملک کون ہے، بظاہر اس کا جو ترجمہ نکلتا ہے وہ ہے کہ کہا جائے کہ بہت سارے ملکوں کا مالک، حالانکہ اب جب لفظی ترجمہ پر غور کریں گے، یا کے معنی اے، اور مالک کے معنی مالک، ملک کے معنی ایک ملک، ایک ملک ایک مالک، وہ ایک ہستی یا ذات اقدس جس کا کوئی بھی مالک نہیں۔ کون ہے ہو سکتا؟ وہ خدا ہے جس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم خدا کے مالک ہیں، بلکہ سبھی کہ خدا ہمارا مالک ہے۔ جو لوگ خدا کو مالک مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی خدا کو خدا کہتے ہی نہیں ہیں، رب العالمین مانتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی نعوذ باللہ وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہم خدا کے مالک ہیں۔ اب کوئی انکار کرے یا نہ کرے، یعنی انکار کر رہا ہے تو یقیناً وہ کاذب ہے اور اس کے ذہن، عقل یا عقیدے کا خلل ہوگا۔ اب آئیے اس سوال پر کہ آخر اسے کس نے اور کب اسے مالک الملک بنایا۔ بھئی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک کا مالک بنتا ہے تو لوگ ووٹ کے ذریعے بناتے ہیں یا نامزد ہوتے ہیں جہاں بادشاہیت ہے، شہنشاہیت ہے۔ تو اس مالک الملک کو کس نے بنایا؟ دیکھیں، یہ کب اور کس کا جو سوال ہے تو یہ انسان اور تمام فانی اشیاء کے لیے تو ہو سکتا ہے۔ انسان کسی مکان، دکان، فیکٹری، کارخانہ، ملز وغیرہ کا تو عارضی طور پر مالک ہو سکتا ہے جب تک حیات ہے، یا ضرورت کے وقت اس کو بیچ دیتا ہے اور پھر کہیں دوسرے مقام پر شفٹ ہو جاتا ہے، وہاں بنا لیتا ہے، خرید لیتا ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ حصے کا مالک کوئی اور ہوتا ہے، سامان کسی اور کا ہوتا ہے۔ مثلاً فیکٹری والے سامان بناتے ہیں، وہ دکانداروں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بیچ کر ہمیں مال دے دینا۔ اب دکان تو کسی اور کا ہے لیکن مال اس کے اندر کسی اور کا نہیں ہے، اس کا نہیں ہے جو مالک ہے، بلکہ مال کسی اور کا ہے۔ اسی طرح ہم جب غور کرتے ہیں منڈی کا، آپ جب دیکھیں جو منڈی میں لوگ آڑھت کہتے ہیں ان کو، جو آڑھت میں دکانیں وہ خالی ہوتی ہیں، کھیت کا مال کسان یا جو کھیت کا مالک ہے وہ سامان لا کر آڑھتی کے حوالے کرتا ہے، وہ بیچ کر کے اپنا منافع رکھتا ہے اور باقی پیسہ مالک کو واپس کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ جگہ کسی اور کا ہے، مکان کسی اور کا ہے، سامان کسی اور کا ہے۔ لیکن پوری کائنات پر آپ جو غور کریں گے، دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں، اچھا ایک اور چیز پھر ہم آتے ہیں اس طرف کہ ہم جب غور کرتے ہیں کہ سامان یا مکان جو بھی چیز ہے جس کا مالک ہے، لیکن کب تک ہے وہ؟ جب تک اس کے اندر روح ہے۔ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اب وہ اس کا مالک نہیں رہا، مالک کوئی اور ہو جائے گا، اس کے وارث وہ مالک ہو جائیں گے۔
اسی طرح 99 برس اگر کوئی ایک مقام پر رہتا ہے تو وہ اس مقام پر رہنے کے بعد اب وہ مکان یا دکان وہ اس کا نہیں ہوگا، اس کا مالک نہیں قرار پائے گا، کیوں؟ 99 سال گزرنے کے بعد جس کی حکومت ہوگی وہ حکومت اس کا مالک ہوگا۔ تو اب سمجھ میں آ گئی کہ ہر ملک کا الگ الگ چیز ہے، الگ الگ ہے حکومت، الگ الگ مالک ہے، لیکن وہ مالک بھی عارضی طور پر ہوتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی مالک آتا ہے ملک میں ووٹ کے ذریعے کسی چیز کے ذریعے، وہ بجائے خدا کی زمین پر امن پھیلائے وہ فسادی پھیلاتا رہتا ہے۔ خدا کے مخلوق کو امن دے، سکون دے، ان کو رزق فراہم کرے، لیکن وہ ان کے جیب سے مال گھسیٹتا رہتا ہے، کھینچتا رہتا ہے کسی نہ کسی بہانے، ٹیکس کے بہانے۔ تو سیل کون کر رہا ہے؟ خریدنے والا سیل کر رہا ہے یا بیچنے والا سیل کر رہا ہے؟ الٹا نظام ہم نے دیکھا یہاں پہ۔ گاہک کو کہا جا رہا ہے بھائی آپ سیل ٹیکس دیں۔ گاہک کیوں سیل ٹیکس دے گا بھائی؟ سیل ٹیکس وہ جو سیل کر رہا ہے، کمپنی والے سے سیل ٹیکس نہیں لیتے، عوام و ناس کے جیب کو غریب تر کرتے چلے جاتے ہیں اور امیر کو بڑھوتی دے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں کے نظام ہے خدا کے نظام کے خلاف، بلکہ حکومت کے قانون کے خلاف ہی خود عمل کر رہے ہیں۔ اب آئیے، پوری دنیا میں الگ نظام ہے، خدا کا نظام الگ ہے۔ زمین کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ اب کہا جاتا ہے خدا کو کوئی کہتا ہے وہ مالک الملک ہے، بھائی ملک تو ایک ہے اور مالک ایک ہے، وہ ایک ملک کا مالک نہیں ہے۔ اب پھر ہم اس پہ چلتے ہیں، غور کریں۔ ہم اسی حقیقی عرفان کے بہت سے پروگرام میں تمہیدی گفتگو آپ سے کی تھی، جب آغاز بالکل کیا تو اس میں تمہیدی گفتگو کی تھی، اور آپ کے اذہان کو محفوظ رکھتے ہوئے خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اگر آپ کے ذہن میں نہیں تو دوبارہ ہم پہ صرف چند چیز پیش کرنا چاہتے ہیں کہ عنوان کا جو پروگرام تھا ہمارے کہ ہم کس عنوان سے پروگرام کریں گے۔ آپ اسے ضرور دیکھیے گا کہ عنوان اسماء الحسنہ کے عنوان کیا تھے۔ اس میں ہم نے چند دقیقے پیش کیے تھے، صرف ایک دقیقہ آپ کے ایک جملہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے اسماء کو ممکن ہے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب ہم ضرورت ہو تو خدا تعالیٰ کے اس اسم کے مطابق اس کو پکاریں۔ اسی لیے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے اسماء الحسنہ کے نام شامل کیے گئے ہیں، لیکن ہمیں قرآن شریف میں وہ آیت نہیں ملی، اس نام کے اسماء کی آیت نہیں ملی، لیکن ہم نے اسے تحقیق ضرور کی۔ مثلا یا محسی، یا مبدع، یا معید، یا ممیت، یا واجد، یا ماجد، یا مقدم، یا مؤخر، یا والی، یا منتقم، انتقام لینے والا، یہ اسماء جو ہیں کسی آیت میں ہمیں نہیں ملے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، یہ تو ہم آپ کی خدمت پیش کر چکے یہ اسماء، لیکن اب جو باقی ہیں جس کی تلاش جاری ہے وہ ہے یا مقسط، یا مغنی، یا معین، یا ضار، یا نافع، یا باقی، یا صبور، یہ ہم پیش کریں گے۔ پھر اسی طرح اس اسم کا ذکر کہ یا مالک الملک، کیوں اس میں صیغۃ واحد کا استعمال کیا گیا؟ کوئی ایک ملک کا مالک۔ اب اس لفظ کو ذرا ہم غور کرتے ہیں گرامر قواعد کا اعتبار سے۔ یا کے معنی اے، تخاطب کرنے کسی کو کہتے ہیں اے، یا اخی، اے، یا رفیق، یا ابو، یا باپ، یا امی، اے ماں، یا اخی، اے بہن، یا اخت، بھائی، یا اختی، اے بہن، اسی طرح یا استاد، اے استاد۔ اب یہاں پہ لفظ یا مالک، اے مالک، اس کے بعد کیا ہے؟ ملک، ایک ملک کے لیے۔ اب آپ ایمان سے کہیے کہ واقعی صرف ایک ہی ملک کا خدا ہے جو اس اسم کو بتایا جا رہا ہے؟ نہیں۔ پھر یہ کہاں سے آیا؟ ایک زمانہ میں جب میں جوان تھا تو بہت سارے استاد تھے، ایک محفل سے واپسی ہوئی ایک استاد کے ساتھ، جب ہم یہ پوچھا کہ یا مالک الملک کے کیا معنی ہے تو انہوں نے اس وقت نہیں بتایا، تخلیہ میں کہا کہ میاں بہت سے باتیں ایسی ہیں جو آپ کو نہیں ملیں گی، تبدیل ہو گئی زمانے کے ساتھ ساتھ۔ میں نے پھر یہ لفظ کہاں سے آئے؟ ایک طویل گفتگو ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ جب تک تم شغل کتابیں مطالعہ نہیں رکھو گے اس وقت تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، ابھی تم بچے ہو۔ اور یہی بزرگ ہے کہ ہمیں بچے کہہ کے ٹال دیتے ہیں۔ سمجھانے والی بات جب وقت ہوتا ہے اس وقت نہیں سمجھاتے، جب سمجھ میں آ جاتی تو کہتے تم غلط کر رہے ہو۔ اب بندہ جائے تو کدھر جائے؟ جب بچپن میں سوال کیا تو بڑے ہو کے سمجھ جاؤ گے، اب جب بڑے ہو کے سمجھ میں آ گئی بات، خدا نے سمجھ عطا کر دی تو کہتے کہ اب تم پٹری سے اتر گئے۔ نہیں حضرت، بہرحال بہت ساری چیزیں جو ہمارے آ تو گئی ہیں۔ اسی طرح کون مالک الملک ہے تو شاید اس کا بھی نتیجہ واقعی ایسا ہی ہو کہ یا تو سیاسی نظریاتی بات سے، چونکہ آج کل کے زمانے میں جو بھی ووٹ کے ذریعے مینڈیٹ حاصل کر لیتا وہی مالک بن جاتا ہے، اور یہ ہم آپ کی خدمت پہلے پیش کر چکے۔ پھر جو چاہتا ہے کرتا ہے، جبکہ قانوناً ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ غیر مذہبی اصطلاح میں تو خیر الگ ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی ذات برکات بابرکات ایسی ہے کہ اس کو ایک ملک کا مالک نہیں کہا جا سکتا، تو پھر کس کو ہونا چاہیے؟ وہی بات، سوائے رب تعالیٰ کے اور کوئی نہیں۔
اب آئیے ہم زبور شریف میں چلتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ اس سے استفاضہ حاصل کرتے ہیں 140 بات پہ رکوع کی 7ویں آیت میں، اے خداوند میرے مالک، میری نجات کی قوت تو نے جنگ کے دن میرے سر پر سایہ کیا. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے زیادہ تر جو وقت گزرے تھے وہ جنگ میں گزرے تھے، اور اسی جنگ کے دوران انہوں نے بہت سی جگہ زبور شریف لکھی ہے. اب سوال ہے خدا کس کس کا مالک ہے؟ ہر آدمی ہر چیز کا مالک ایک آدمی نہیں ہوتا ہے، لیکن خدا تو ہر چیز کا مالک ہوگا. پھر وہ کس کس کا مالک ہے؟ پھر زبور شریف میں ہی کے 82 نمبر کے 82 رکوع کی 8ویں آیت میں ہے، اے خداوند اٹھ زمین کی عدالت کر کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہے. اب خدا کیا ہے؟ زمین کا ہی مالک ہے، آسمان کا ہی مالک ہے، سب قوم کا خدا مالک ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری قوم ہے، ایک پارٹی والی کہتی ہے ہماری قوم ہے، دوسری پارٹی کہتی ہے ہماری قوم ہے. کوئی نہیں کہتا سب خدا کی قوم ہے. جب بھی فساد ہو رہے ہیں، جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ سب خدا کی قوم ہے، سب خدا کے مخلوق ہیں، تو فساد کہیں نہیں ہوگا. یہی درس ہے جناب مسیح کی بھی. اور آئیے تشریح میں کہ یعنی کہ خدا سے التجا کرنے کے انسانی معاملات میں مداخلت کرے کہ برائی اور رشوت کی جگہ انصاف اور صداقت کا بول بالا ہو. جب خدا مسیح زمین پر حکومت کرنے آسمان سے اپنے فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائیں گے تو اس دعا کو ہم دیکھتے ہیں وہاں ہونا چاہیے، پوری ہوگی، جواب مل جائے گا. جیسا کہ پیشن گوئی کی تھی، اور اس وقت بیابان میں عدل بسے گا اور صداقت شاداب میدان میں رہا کرے گی. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں ہے کہ دنیا فریب اور عیاری کی نسبت آزادی اور سماجی انصاف سے لطف اندوز ہوگی. ہم تو دیکھتے کہ نہیں ہو رہی ہے. کب ہوگی؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ جب مسیح آئیں گے جب ہی ہوگی. خدا جو مالک ملک ہے اس نے کہاں سے اپنے ملک کا آغاز کیا تھا؟ کوئی نہیں بتا سکتا. اس نے کہا کن، ہر چیز بننی شروع ہو گئی. زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں ہم سمجھتے سب یہی ایک سیارہ ہے، نہیں، بہت سارے سیارے ہیں. یا مالکوں میں اگر آپ جائیں گے تو ہم نے اس یا مالکوں میں سیاروں کے بارے میں بھی تذکرہ کیا ہے. اب یہاں وقت نہیں ہے. تو خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تو اپنے باپ دادا کو اور ساری چیز کو چھوڑ دے تو ہم تجھے ایک ملک کا مالک بنائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سب چھوڑ کر نکل گئے. عرصہ گزر گیا، بہت سی صعوبتیں برداشت کیں، اور پھر لاولد بھی رہے. ایک اولاد جب عطا کی، یعنی جو ان کا اپنا پلوٹا بیٹا تھا، وہ حضرت اسحاق. اسی لیے ان کے نام سے قربانی ہوتے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. اسحاق سے اضحیٰ، اب قاف ہٹا دیا گیا چونکہ قربانی. ابراہیم علیہ السلام کو کہا مبارک ہو، اب تجھے زمین میں دے رہا ہوں. پھر پیدائش رکوع یعنی کہ تکوین پہلا سورہ ہے توریت شریف کا، اس کے 45 رکوع کی 8 اور 9 آیت میں ہے، پس تم نے نہیں بلکہ میرے خدا نے یہاں بھیجا، اور اس نے مجھے فرعون کا باپ اور اس کے سارے گھرانے کا خداون اور سارے ملک مصر کا حاکم بنایا. سو تم جلد میرے باپ کے پاس جا کر اس سے کہو کہ تیرا بیٹا یوسف یوں کہتا ہے کہ خدا نے مجھ کو سارے مصر کا مالک کر دیا، تو میرے پاس چلا آ، دیر نہ کر. یہ حضرت یوسف السلام، یہ واقعہ قرآن میں بھی ہے. یہ سارا واقعہ ہم گاہ بگاہ اپنی خدمت میں پیش کرتے رہے مختلف اسما میں، لیکن یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت جب 10 سالس ہو گئی اور یوسف السلام کو پہلے کیا ہوا تھا، یوسف کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں سے اسماعیلی قبیلے کے لوگ گزر. آج اسماعیلی نہیں، وہ جو ابراہیم اسلام کے جو ایک اور بیٹے تھے حاجرہ سے جو پیدا ہوئے تھے، اسماعیل، اس قبیلے کے لوگ تھے. وہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے جب پانی کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف السلام کو اس میں سے وہ نکلے. تو پھر انہوں نے اس کو مصر میں بھیج دیتے لے جا کر کے. اب وہاں عزیز مصر لکھا قرآن، جبکہ عزیز نام کا کوئی شک نہیں تھا. پھر ہم غور کرتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے. وہ وہاں ان سے قید میں ڈال دیے جاتے ہیں. ان کو 2 خواب دیکھنے والے دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر بتاتے ہیں. خدا نے ان کو علم عطا کیا تھا. پھر اس کے بعد وہ جب بادشاہ خواب دیکھتا ہے، اب وہ وہاں بادشاہ کے دربار میں پہنچائے جاتے ہیں. 7 سال قحط سالی ہوگی، 7 سال پیداوار ہوگا، پیداوار کو کیسے رکھنا ہے. کولڈ اسٹوریج آج جو ہم جس کو دیکھتے ہیں وہ حضرت یوسف السلام کی ایجاد ہے. کس طرح اس نے سنبل میں اناج کو محفوظ رکھا تھا 7 سال. ہمارے یہاں تو 2 سال میں اناج خراب ہو جاتا ہے، سال میں بھی خراب ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس کا مطلب رکھنے کا طریقہ نہیں آیا. تو یوسف السلام سے سیکھنی چاہیے اس کو خدا کے کلام کے ذریعے کہ انہوں نے کیسے رکھا تھا. یہ ایک الگ بات ہے. تو اب جب یوسف السلام کہ وہاں بادشاہت مل گئی، 3 درجے کی بادشاہت تھی، پورے مصر میں ان کی حکومت چلتی تھی. اب ان کے بھائیوں نے، جو باپ نے کہا کہ جاؤ تم بھی جا کر وہاں سے اناج لے آؤ. کینان سے چلے تھے، یہ مصر میں آئے. اور مصر میں جناب یوسف علیہ السلام نے کہ جو حکومت تھی وہ اتنی بڑی تھی. اب انہوں نے اپنے بھائیوں کو، چونکہ وہ نبی تھے، خدا نے ان کو علم عطا کیا تھا. جب ان کے بھائی اناج لینے پہنچے تو کئی روز کے بعد پہنچے وہاں پہ.
انہوں نے ان کو جاسوس قرار دیا کہ تم پر بھروسہ نہیں ہے. اب انہوں نے کہا نہیں ہم تو ایک ہی باپ کے اتنے بیٹے ہیں, سب سے ایک تھا وہ کہیں چلا گیا, اور ایک سب سے چھوٹا ہے وہ فلاں جگہ ہے. اب ان کو نہیں پتہ یہ وہی یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا. تو انسان بلکہ اپنے سگے بھائی بھی اگر کنویں میں ڈال دے تو عزت دینے والا رب العالمین ہے. وہ مالک الملک ہے جو اس کو چاہے ملک عطا کرے. وہ بھائی جو بڑے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے باپ کی جائیداد میں حصہ لے گئے, لیکن جناب یوسف کو خدا نے جو مقام عطا کیا, جو عروج عطا کیا, کسی بھائی کو نہیں دیا تھا. اب انہوں نے اپنے, یہ پورے ایک طویل ہے, ایک واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے, ایک دو دن کا نہیں ہے. غرض کہ وہ اناج بھی دیا, پیسے بھی لوٹا دیے گئے, اور ایک بھائی کو ضمانت پر رکھ لیا کہ اب جب تم چھوٹے کو لاؤ گے. عجب تماشا انہوں نے کیا وہاں پہ. لوگ حیران کی بات ہے, آپ غور کریں کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا, تاکہ اپنے بھائی سے مل سکے, اپنے باپ تک پیغام پہنچا سکے, دیکھو مجھے خدا نے کہا رکھا ہے. تو ان کے بھائی نے جب وہاں پہنچے تو اپنے باپ سے کہا ہے کہ تم جا کر کہو کہ تمہارا بیٹا یوسف کہتا ہے کہ خدا نے تم کو مصر کا مالک کر دیا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں کہا, دوسری دفعہ جب وہ بنیامین کو لے کر آئے, اور بنیامین کو روکنے کے لیے انہوں نے اپنا کٹورا بھی ڈلوا دیا, اس کو روک لیا. پھر انہوں نے کہا کہ اب جب تمہارا باپ آئے, تیسری دفعہ. گو کہ آپ دیکھیں کہ کولڈ اسٹوریج بنانا مالک الملک نے ان کو ملک عطا کیا. تو مالک الملک جس کو چاہے ملک عطا کرتا ہے. تو کتنے ملکوں کے مالک ہوں گے وہ؟ مصر کے تھے, دوسرے تھے, آتے جو جتنے بھی ان کے حصے میں آتے ہوں گے. لیکن پھر زبور شریف 136 میں رکوع میں تیسری آیت میں ہے کہ مالکوں کے مالک کا شکر کرو, اس کی شفقت ابدی ہے. تو تمام مالکوں کا مالک کون ہے؟ وہ ایک ذات, وہ وحدہ لا شریک ہے. وہی تمام ملکوں کا مالک ہے, پوری زمین کا مالک ہے, تمام زمین میں جو اشیاء ہے, جو بھی چیز, صرف یہی نہیں بلکہ پوری کائنات کا مالک ہے. ایک اور ہم اس کی تشریح پہ چلتے ہیں. دراصل 136 جو زبور ہے اس کو عظیم الحلیل کہا جاتا ہے, یعنی بہت مشہور ہے یہ. اور یہ زبور شریف عید فصح اور نئے سال کے موقع پہ تقریبات میں باقاعدگی سے اسے گایا جاتا ہے. اور ہر زبور کے ایک لحاظ, ہر زبور کے میں اس میں ایک الگ لحاظ ہے. اس لیے ان کا ہر دوسرا عدد جو ہے, حصہ جو ہے, اس میں ایک ہی لفظ بار بار دہرایا گیا, وہ ہے خدا جو ہے کیا ہے؟ شفقت ابدی. اس کی شفقت ابدی ہے. تو جو مالک ہوگا اس کی شفقت ہونی چاہیے اس کے پاس. اگر مالک ہونے کا صرف دعویٰ کرو, شفقت نہیں ہے, جس کا مطلب وہ مالک نہیں, نوکر ہی نوکر ہے. اب کس چیز کا نوکر ہے؟ زر کا نوکر ہے, کس چیز کا یہ ہمیں نہیں, پر نفس کا نوکر ہے, غلام ہے وہ. جو مالک ہوگا وہ اپنا شفقت ابدی رکھے گا. تو مالک الملک خدا ہے, وہ ابدی شفقت رکھا ہوا ہے. تو یہ فقرہ کتنی بار؟ 26 بار آیا پوری اس زبور شریف میں. اب یہاں دعوت فکر یہ دی جا رہی ہے کہ خدا کا شکر کریں کہ وہ حقیقی طور پر بھلا ہے. وہ یہوہ ہے, یعنی عہد کی پابندی کرنے والا ہے. خدا سے بڑھ کر کوئی عہد کی پابندی نہیں کر سکتا. وہ الہوں کا خدا ہے, کائنات کا زور اور حاکموں کا, حکمرانوں کا سب سے اعلیٰ ہے. وہ مالکوں کا مالک ہے, فرشتوں, انسانوں, سب کا قائدین کا مالک وہی ہے. بلکہ نہ صرف ہم جب غور کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہے, بلکہ بھلا بھی ہے. وہ خالق, نجات دہندہ, رہنما, سپہ سالار اور اپنے لوگوں کا پروردگار ہے. وہ مالک الملک ہے. تو ہم آپ سے یہ کہہ رہے کہ جب تو کس چیز کا مالک ہے؟ جس کا خداوند مالک ہے اور کوئی اس کا مالک نہیں بن سکتا. اور اس کا وہ ایسا مالک الملک ہے, وہ غیب کا بھی مالک ہے, ہر چیز کے علاوہ غیب کا بھی مالک ہے. استثناء 29 بار رکوع کی 29ویں آیت میں ہے کہ آخری یہ سورہ ہے توریت شریف کا, تو اس میں یہ لکھا ہے کہ غیب کا مالک تو خداوند ہی خدا ہے, پر جو باتیں ظاہر کی گئی وہ ہمیشہ تک ہماری اولاد کے لیے ہیں, تاکہ ہم اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں. عزیزو, وہ مغرب کا رب المشرقین اور رب المغربین, وہ سب کا رب, مغرب کا بھی رب ہے اور مغرب کا رب ہے. لیکن کہا گیا کہ وہ مالک ہے مغرب کا بھی, جنوب کا بھی, شمال کا بھی, تو سمت کا بھی مالک وہی ہے. وہ خدا جو ساری دنیا کا مالک ہے, مقدس لوگوں کو سلطنت کا مالک بنائے گا. پھر ہم غور کرتے ہیں متی رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل, اور یسوع نے سب شہروں اور گاؤں سے ہوتے ہوئے ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتے اور بادشاہی کی خوشخبری کے منادی کرتے, اور ہر طرح کے بیماروں اور ہر طرح کی کمزوریوں دور کرتے. اور جب انہوں نے بھیڑ کو دیکھا تو انہوں نے لوگوں پر ترس آیا, کیونکہ وہ لوگ وہ بھیڑ کے مانند جن کا چرواہا ہو خستہ حال اور پرگندہ تھے. ترس کیوں آیا؟
تب انہوں نے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، بس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ فصل کاٹنے کے لیے اور مزدور بھیج دے۔ اس وقت یسوع المسیح سبت کے دن کے کھیتوں میں ہو کر کے آپ کے شاگرد ایک کھیت سے گزر رہے تھے جناب مسیح، اور سبت کا دن تھا اور آپ کے شاگردوں کو بھوک لگی، وہ بالی توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ تب فریسیوں نے یہ منظر دیکھ کر حضرت مسیح سے شکایت کی کہ دیکھیے آپ کے شاگرد وہ کام کرتے جو سبت کے دن روا نہیں ہے۔ یہودی مذہب میں یہودیوں میں سبت کے دن کو بہت اعلیٰ قرار دیا گیا، مقدس مانا جاتا ہے، جس طرح مسلمانوں اسلام میں جمعہ کے دن مقدس مانا جاتا ہے۔ تو جناب مسیح نے کہا کہ داؤد کا واقعہ انہیں یاد دلایا۔ دیکھیں جناب مسیح کوٹ تو کرتے تھے، آیات نہیں بتاتے تھے، صرف آیت ان کو بتا کے چھوڑ دیتے، چونکہ وہ سارے عالم اپنے آپ کو کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور ان کے ساتھی بھوکے تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہیں سوال پہ سوال، انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا کیا؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گئے اور نظر کی روٹی کھائی جن کو کھانا ان کے لیے روا نہ تھا، اور ان کے ساتھیوں کو بھی، مگر صرف کاہنوں کو، تاکہ تم نے توریت میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن ہیکل میں بے حرمتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے، لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے، یعنی قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں ہیکل سے بھی بڑا ہوں، تو بے قصوروں کو قصوروار نہ ٹھہراتے کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ جی عزیزم، اتنا بڑا دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ سبت کا میں مالک ہوں۔ چیزوں کا تو مالک، دن کا کوئی مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور قرآن میں ہے کہ مالک یوم الدین، ایک دن کا وہ مالک ہے، اور جناب مسیحی وہ ہے کیونکہ کسی کے پاس وہ مالک ہونے کا اختیار نہیں ہے، وہ سب کے سب حکم الہی کے تابع ہو کر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے، لیکن حضرت مسیح وہ کلام کرتے تھے جو خدا کی بات تھی، جو خدا کرتا وہ کلام کرتے تھے۔ اب اگر کوئی ان باتوں کا انکار کرے تو وہ کون اور اس کی سزا کیا ہوگی؟ کون سی باتوں کا؟ جی جناب مسیح جو ہے وہ مالک الملک ہے، کوئی اگر انکار کر دے تو کیا ہوگا؟ آئیے یہودا کا عام خط، اور اس خط میں جو کئی عنوان ہیں جس میں ایک عنوان ہے جھوٹے استاد کے متعلق نشاندہی کی گئی ہے، کیونکہ بعض ایسے شخص ہیں چپکے سے ہم میں آ ملے جن کی سزا کا ذکر قدیم زمانہ کے پیشتر سے لکھا گیا۔ یہ بے دین ہیں اور ہمارے خدا کے فضل سے شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں اور ہمارے واحد خدا مالک اور خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ اب آپ سب اگر اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو کیا ہو رہا ہمارے معاشرے میں؟ توبہ کر لیں، اب بھی بہت موقع ہے۔ ایسا نہ ہو وہ مالک الملک جو دوبارہ آنے والا اس زمین پر اپنے فرشتوں کے ساتھ عدالت کرے گا تو کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ یہاں عدالت میں رشوت دے کر کے، جھوٹی گواہیاں دے کر بچ تو جائے گا، لیکن اس کی عدالت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، وہ اصل مالک الملک ہے۔ باقی سارے مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، آگ اور گندھک کے ایندھن میں جھونک دیے جائیں گے، کیونکہ مالک الملک کے قانون کے انحراف ہے۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ مالک الملک آئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کر کے اس مالک الملک کے استقبال کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اس کی خوشخبری سنانی چاہیے، منادی کرنی چاہیے۔ دیکھیں ایک عجب بات خدمت پیش کر دوں، کوئی بھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا دن جب آتا ہے تو سوگ منائے جاتے ہیں، پوری دنیا کا دستور ہے، لیکن واحد جناب مسیح جن کو صلیبی موت دی گئی، اور جب وہ دن آتا تو ہم خوشی مناتے ہیں، روتے نہیں۔ اب آپ حیران ہوگے کیوں؟ اس لیے کہ ان کی موت نے موت کو شکست دے دی۔ جناب مسیح کی صلیبی موت نے موت کو شکست دے دی، قبر کے جبڑے کو توڑ کر وہ باہر آ گئے اور قبر سے کوئی باہر نہیں آ سکا۔ اور پھر کیا ہوا؟ آپ نے زندگی کو زندگی، موت کو زندگی بنا دی۔ کوئی بھی ہو جو ایمان لے آتا ہے وہ اتنا نڈر ہو جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ ہم کس کے حضور حاضر ہوں گے، سرخرو ہو کر جائیں، منادی کر کے جائیں، اور منادی یہی ہے، وہ روح اللہ، وہ کلمت اللہ جب تک اس زمین پر تھے تو غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مساکین کے سر پر دست شفقت پھیرتے رہے۔ وہ ہے مالک الملک۔ تو اب جب وہ مالک الملک کو صلیبی موت دے دی گئی، وہ مالک ملک دوبارہ زندہ ہوا۔ یہی ہے وہ منادی، یہ خوشخبری ہے۔
آخری جملہ کہ جو موت پر فتح حاصل کرتا ہے وہی مالک الملک ہے۔ تو موت پر کس نے فتح حاصل کی سوائے جناب مسیح کے؟ اب اسے عیسیٰ کہیے یا یسوع کہیے، اسی اور انجیل کے معنی خوشخبری کے ہیں۔ یہی وہ سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ دوبارہ مالک ملک آنے والا ہے۔ تو عزیزو اب سوچئے، یہ آپ کا کام ہے کہ خداوند ہم سبوں کو اس مالک ملک کی شناخت عطا کرے، اس مالک ملک کو پہچان کر اس پر ایمان لانے والا بنائے، اس مالک ملک پر جان نچھاور کرنے والا بنائے۔ پھر کسی اور نشست میں پھر حاضر ہوں گے، کسی اور عنوان کے ساتھ، کسی اور اسم مبارکہ کے ساتھ۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔